قضاء حاجت کے درمیان اعضائے مخصوصہ کو سیدھا ہاتھ نہیں لگانا، دایاں ہاتھ نہیں لگانا، بائیں ہاتھ سے کام ہوگا، اس کی فکر کرنی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ لگا رہے ہیں اور غیر ضروری زیادہ لگا رہے ہیں، ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہو، اور کوئی اس کے علاوہ کی بات نہیں۔ بیت الخلاء کو بیت الخالہ نہیں سمجھنا، وہ بیت الخالہ نہیں ہے، خالہ کا گھر نہیں ہے، بیت الخلاء ہے۔ ضرورت پوری کی اور ضرورت کے علاوہ کوئی اور اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا ہاتھ غیر ضروری استعمال کریں، زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح وہاں پہ زبان کا استعمال، اندر سے کسی سے باہر کسی کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ موبائل فون، کچھ لوگ جناب اخبار پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، چیزیں اندر جا کے پڑھتے ہیں، اس پر کیا کہا جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسی کوئی حرکت وہاں نہیں کرنی ہے اور خاموش رہنا ہے۔ تاہم ایک یہیں پہ واقعہ یاد آ گیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا، انہیں خیال ہوتا تھا کہ ہر وقت میرا وقت جو ہے وہ دین سیکھنے سکھانے میں گزرے۔ جب بیت الخلاء جاتے تھے، اب وہاں کیا کریں، وہاں تو نہیں پڑھ سکتے، تو دو ساتھیوں کی ڈیوٹی لگاتے، ان کو درخواست کرتے کہ بھائی تم بیت الخلاء کے بعد ذرا اونچی آواز سے تکرار کر لو، میں اندر سنتا ہی رہوں گا، کہ وہ وقت بھی میرا کہیں پہ گزر جائے۔ تو بہرحال تو وہاں پہ کوئی آ کے بات چیت نہ کرنا۔ اچھا، بیت الخلاء میں ایک چیز کا حساب کتاب رکھنا بہت ضروری ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے۔ بیت الخلاء میں ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا، جس سے حفاظت، جس کا خیال رکھنا، عذاب قبر سے اس کا تعلق ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کون سا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا۔ عذاب قبر کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے، اس کا خیال کرنا، احتیاط کرنا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کبھی ایسی جگہ پیشاب کر رہا ہے، بیت الخلاء بھی نہیں ہے، مطلب فلش بھی نہیں ہے، کموڈ بھی نہیں ہے، کوئی صحرا میں کہیں اور ایسی جگہ آ گئی، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، انسان ہے، مجبوری ہے، کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو پھر زمین ایسی کوئی نیچے والی ہو، نرم ہو کہ چھینٹیں اٹھ کے نہ آ رہی ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس کے بعد صاف بھی نہیں کرتے، ایئرپورٹ پہ تو پہلے ہوتے تھے، اب اسٹیشن پہ بھی ہو گئے، اور اب آفیسز میں بھی لگنے شروع ہو گئے کہ صاحب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ واش روم میں جا کے بیٹھ کے وہ اپنے شلوار کھولے پھر بیٹھیں، بزی لوگ ہیں۔ اب وہ کھڑے کھڑے سب کچھ ہو رہا ہے، نہ ہی کسی قسم کا استنجا، نہ ٹیشو پیپر، نہ پانی، کچھ بھی نہیں۔ آخر یہ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ بیماریاں الگ ہوتی ہیں اس وجہ سے، اور عذاب قبر کا ایک الگ آسان راستہ ہے یہ۔ تو کھڑے ہو کے جو اس طرح کے پیشاب کی جگہ بن گئی ہیں، بہت جگہوں پہ بنتی چلی جا رہی ہیں، یہ ایک آسان راستہ ہے جہاں عذاب قبر کو دعوت دینے والا۔ تو بھائی اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔